بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے ماں باپ کا مقام اور مرتبہ، کہ اللہ تبارک و تعالی فرما بردار اولاد کو کیسے کیسے بلند مراتب عطا کرتا ہے اور نافرمان اولاد کو کیسے ذلیل و خوار کرتا ہے، اور اس کے علاوہ بہت سے فضائل بھی اور تفصیل بھی سنیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا قضیٰ ربک الا تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین احسانا۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا اور تمہارے رب نے حکم فرمایا کہ اس کے سوا کسی کو نہ پوجو اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر 15 مقامات پر اپنے حقوق کے ساتھ ماں باپ کے حقوق کو ذکر فرمایا۔ حکیم الامت حضرت علامہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے مدینہ طیبہ میں ایک بزرگ نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر بے کھٹک حاضری دیا کرتے تھے۔ ایک روز طور پہاڑی پر پہنچے اور رب تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے تو ارشاد ربانی ہوا کہ اے موسیٰ، اب بہت احتیاط کے ساتھ یہ راستہ طے کرنا، یعنی طور پہاڑی پر اب احتیاط سے آنا، اس لیے کہ ابھی تک تمہاری والدہ حیات تھی، تم رات کے اندھیرے میں خاردار راہوں سے بے کھٹک چلے آتے تھے، اس لیے کہ تمہاری ماں کی ظاہری دعائیں تمہارے شامل حال تھیں۔ اب تمہاری ماں کا وصال ہو چکا ہے، اب وہ ظاہری دعاؤں کا سایہ آپ پر نہیں رہا، اس لیے اے موسیٰ علیہ السلام احتیاط لازم ہے۔ حضرات، اس نورانی واقعے سے پتہ چلا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے جلیل القدر نبی کے ساتھ بھی ان کی ماں کی دعا ہوتی تھی، تو ہم جیسے گناہگار مسلمان کے لیے تو ماں کی دعا کی بہت ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ماں کی دعاؤں کے سائے میں رکھے، آمین ثم آمین۔ اور مفتی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک صحابی بارگاہ نبوی میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ میں نے نظر مانی تھی کہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں جنت کے اوپر اور نیچے والی دونوں چوکھٹ کو چوموں گا۔ اب رب تعالیٰ کے فضل سے میرا کام ہو گیا ہے تو منت کیسے پوری کروں، نظر کیسے پوری کروں؟ تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا تو اپنی ماں کے اور باپ کی پیشانی چوم لے، ماں کا پیر جنت کی نچلی چوکھٹ ہے اور باپ کی پیشانی جنت کی اوپر والی چوکھٹ ہے۔ تو دوسرے صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر اس کے ماں باپ وفات پا گئے ہوں تو پھر وہ شخص کیا کرے؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر اس کے ماں باپ وفات پا گئے ہوں تو یہ شخص منت پوری کر سکتا ہے، وہ اس طرح کہ اپنی ماں کی قبر کی جو پاؤں کی جگہ ہے وہاں پر بیٹھ جائے اور باپ کی قبر کے سہانے چوم لے تو اس کی منت پوری ہو جائے گی۔ تو اس حدیث شریف سے ظاہر ہے کہ خود ماہی کفر و بدعت اور رسول کریم نے ماں باپ کی قبر کو چومنے کا ارشاد فرمایا، تو پتہ چلا کہ اگر قبر کو چومنا بدعت و حرام ہوتا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہرگز کسی قبر کو چومنے کی اجازت نہ دیتے، اور ہم غلامان غوث و خواجہ رضا قبر کو ہاتھ لگانا اور بوسہ دینا ادب کے خلاف سمجھتے ہیں۔ ابن مجدد الشاہ مصطفیٰ رضا حضور مفتی اعظم ہند آپ فرماتے ہیں کہ سنگ در جانا پر کرتا ہوں جبی سائی، سجدہ نہ سمجھ نجدی سر دیتا ہوں نذرانہ۔ محبوب خدا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ماں باپ کی نافرمانی سے بچو، جو شخص ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے اس کے لیے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کے لیے جنت کی خوشبو 1000 برس کی راہ تک آتی ہے، اور
ماں باپ کا نافرمان جنت کی خوشبو نہ سونگھے گا، اور اسی طرح رشتہ توڑنے والا بوڑھا ثانی تکبر سے اپنا تہبند وغیرہ ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا بھی جنت کی خوشبو کو نہ پا سکے گا۔ اور ماں باپ کا نافرمان دنیا میں سزا پا کر رہتا ہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمام گناہوں میں اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بخش دیتا ہے، الا حقوق الوالدین فإنہ، لیکن ماں باپ کی نافرمانی کو نہیں بخشتا۔ اللہ تعالیٰ اس نافرمان کو زندگی میں ہی موت سے پہلے اس کی سزا دیتا ہے۔ حضرت اس حدیث شریف کو بار بار پڑھیے، سنیے کہ ماں باپ کا نافرمان اس دنیا میں سزا پا کر رہتا ہے اور آخرت کا عذاب باقی ہے۔ ماں باپ کی نافرمانی کا ایک نقصان یہ ہوتا ہے کہ ایمان پر خاتمہ نہیں ہوتا۔ ایک نوجوان حالت نزاع میں تھا، اس پر موت کی کیفیت طاری تھی، اس کو کلمے کی تلقین کی گئی لیکن وہ کلمہ نہ پڑھ سکا۔ محبوب خدا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی تو تشریف لائے اور فرمایا کہ پڑھ لا الہ الا اللہ۔ تو نوجوان نے کہا مجھ سے کلمہ شریف نہیں پڑھا جاتا۔ تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کی وجہ دریافت کی کہ یہ نوجوان کلمہ کیوں نہیں پڑھ رہا ہے؟ تو بتایا گیا کہ یہ شخص اپنی ماں کو ستاتا تھا، اپنے ماں باپ کو ستاتا تھا، جس کی وجہ سے موت کے وقت کلمہ نہیں پڑھ رہا ہے۔ تو رحیم کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان کی ماں کو جو ناراض سی بلایا اور فرمایا کہ یہ تیرا بیٹا ہے۔ تو اس عورت نے کہا ہاں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اپنے بیٹے کو معاف کر دے۔ تو اس عورت نے کہا، یعنی ماں نے کہا کہ حضور اگر آپ کا حکم ہے تو معاف کرتی